अमरीकी सदर ने इजराइल को लेबनान में हमले रोकने का कह दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता लेबनान पर हमले बंद किए जाएं ताकि जंग बंदी को कामयाब बनाया जा सके। अरब मीडिया ने दावा किया है कि इजरायली वज़ीर आज़म ने लेबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म दे दिया। नेतन्याहू का दावा है कि लेबनान ने इजराइल से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। अमन मुज़ाकरात का मिशन, दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर। इस्लामाबाद में आलमी सफारतकार की बड़ी बैठक सजेगी, तमाम तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान आएगा। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और मुशीर जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ करेंगे। ईरान के 10 निकाती मुतालिबात में पाबंदियों का खात्मा, आबना हमास का कंट्रोल और इत्तेहादियों पर हमलों के मुकम्मल खात्मे के निकात भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात, खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशों की पेशरफ्त का जायजा। खित्ते में हालिया कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार, क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन से जंगबंदी पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने फ़रीक़ैन के तहम्मुल को सराहा, अमन के हुसूल की कोशिशों में कामयाबी के लिए नई तमन्नाओं का इजहार। मशरक़ वस्ता में जंग के शोले बुझाने पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर और शाह बहरीन के फ़ोन। सदर मखवा और शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की पाकिस्तान की जंगबंदी और सालिसी की कामयाब कोशिशों पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म से अमीर कतर का भी राब्ता, कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबाद। ऑस्ट्रिया की चांसलर का वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन, पाकिस्तान की काविशों की भरपूर ताईद और हिमायत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ और लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म का भी टेलीफोनिक राब्ता, अमन के लिए इस्लामाबाद की कोशिशों की तारीफ। लेबनान में हमले रुकवाने के लिए पाकिस्तान से ताउन मांग लिया। अमरीका का मुआहदे तक अपनी अफवाज ईरान के अतराफ में रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के अतराफ मौजूद तमाम अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी एहलकार अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। अगर मुआहदा टूटा तो ऐसी बमबारी शुरू होगी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ईरान को एटमी हथियार बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। आबना हरमौज को हर सूरत महफूज रखा जाएगा। हमारी अजीम फौज आराम भी कर रही हैं और अगली फतह की मुंतज़िर है। लेबनान पर इसराइली हमलों से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। लेबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। ईरान लबनानी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा 10 नकाती तजावीज़ में 3 की खिलाफ वर्जी हो चुकी। लबनान पर हमले, ईरान में ड्रोन की दरअंदाजी हुई, यूरेनियम अफजूदगी के हक की नफ़ी की गई। लबनान और मुज़ाहमती गिरोह ईरान के इत्तेहादी और जंगबंदी का लाजमी हिस्सा हैं। जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों की बहुत वाज़ेह कीमत होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरानी स्पीकर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि सिर्फ 3 निकात पर इख्तलाफ है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। आर्जी जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं। ईरान ने खुद से समझा कि लबनान भी जंगबंदी में शामिल है। हमने ऐसा नहीं कहा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। आबना हुर्मुज़ खुली है और ट्रैफिक बड़ी है। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी हमनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से राबिता। लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर दोनों वज़राए ख़ारजा का इजहार तशवीश। इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए ख़ारजा अमूर का कैलस के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। मशरक़ वस्ता में आर्जी जंगबंदी के मुकम्मल नफाज पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उज़्बेक हममनसब बख्तियार सईदोव से भी राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरक़ वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी कम करने के तरीक़ों, अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल।
آسٹریلیا، فرانس اور برطانیہ کا لیبنان کو بھی جنگ بندی میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ آسٹریلی وزیر اعظم اینتھونی البینیز نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے حالیہ جنگ بندی معاہدے میں لیبنان کو بھی لازمی شامل کیا جائے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں کہتے ہیں کہ لیبنان کو شامل کیے بغیر جنگ بندی پائیدار اور قابل بھروسہ نہیں ہو سکتی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی میں لیبنان کو بھی شامل کیا جائے۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والی شپنگ مکمل طور پر ٹول فری ہونی چاہیے۔ پاکستان کی لیبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان لیبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ ایران اور امریکہ جنگ بندی کے سنہری موقع سے تمام فریقین فائدہ اٹھائیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ فریقین بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے اپنے اختلافات کو مستقل بنیادوں پر حل کریں گے تاکہ خلیج اور مشرق وسطیٰ میں استحکام بحال ہو سکے۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ چین نے خود بھی جنگ رکوانے کے لیے 26 سے زائد سفارتی رابطے کیے۔ خطے میں امن کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھیں گے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر شدید حملے، 254 افراد شہید، 1100 سے زائد زخمی۔ وادی بقا اور جنوبی لبنان سمیت 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ سربراہ کے پرسنل سیکرٹری علی یوسف ہرشی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حملوں کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ لبنانی حکام نے شہری آبادی پر حملوں کو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا لبنان پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ تہران ٹائمز کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے وارننگ دی کہ جارحیت ختم نہ ہوئی تو عبرتناک جواب دیں گے۔ خطے میں موجود جارح قوتوں کو اپنی کارروائیوں پر پچھتانا پڑے گا۔ ایرانی کمانڈر جنرل ماجد موسوی نے حزب اللہ پر حملہ ایران پر حملے کے مترادف قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ اسلام آباد میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ مذاکرات کے انتظامات کے حوالے سے بات چیت۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ امریکی سفیر نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی۔ پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کو ہر لحاظ سے فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ سندھ حکومت نے کاشتکاروں کے لیے فیول سبسڈی میں اہم سنگینی عبور کر لیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ صوبے میں 3,31,000 کاشتکاروں کو ہاری کارڈ کے ذریعے فیول سبسڈی فراہم کر دی گئی۔ فیول سبسڈی کی مد میں مجموعی طور پر 3 ارب روپے جاری کیے گئے۔ براہ راست رقم کی منتقلی سے 100% شفافیت کو یقینی بنایا گیا۔ فیول سبسڈی کا مقصد کاشتکاروں کے پیداواری اخراجات میں کمی لانا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے باوجود عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا۔ امریکی خام تیل 5% اضافے سے $99 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی کروڈ آئل 3% اضافے سے $98 فی بیرل پر فروخت۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے سرمایہ کار پریشان۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 134 پوائنٹس کی کمی۔ امریکہ ایران جنگ بندی پر اقوام عالم کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ مختلف ممالک کی جانب سے پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بھرپور تعریف۔ چین نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے مؤثر کردار کو بھرپور انداز میں سراہا۔ آسٹریلی وزیر اعظم اینتھونی البینیز نے جنگ بندی میں پاکستان کے احسن کردار پر شکریہ ادا کیا۔ آسٹریلین چانسلر کرسٹن سٹوکر نے کہا کہ تباہ کن اثرات رکھنے والی جنگ کو رکوانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے بھی پاکستان کے بطور ثالث شاندار کردار پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب نے امن و امان کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے احسن کردار کو سراہا۔ یورپین کونسل اور یورپی یونین کمیشن کے صدور نے بھی جنگ بندی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔
فرانس، اٹلی، کینیڈا، ڈنمارک، نیدرلینڈ، اسپین اور جاپان نے بھی مشترکہ بیان میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ قطر، عمان، پرتگال، رومانیہ سمیت متعدد ممالک نے بھی پاکستان کے امن کوششوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے بچنے کے لیے نقشہ جاری۔ بیان میں کہا کہ جہاز بحری حفاظت کے اصولوں پر عمل کریں، بارودی سرنگوں سے محفوظ رہنے کے لیے متبادل راستہ اختیار کریں، لاراک جزیرے کے شمال کا راستہ اختیار کریں۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران سے تعاون کرنا ہوگا۔ ادھر امریکی جریدے کے مطابق یومیہ 12 جہاز گزر سکیں گے۔ ایران نے جہازوں سے ٹول وصول بارے مصالحت کاروں کو بتا دیا۔ اخبار ڈیلی میل نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ٹول کی وصولی یوان یا کرپٹو کرنسی میں ہوگی۔ ایک آئل ٹینکر کے لیے اوسط فیس $20 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران 5 سال میں آبنائے ہرمز سے $500 ارب تک کما سکتا ہے۔ ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر ٹرمپ نیٹو پر برہم، کہتے ہیں جب ضرورت تھی نیٹو موجود نہیں تھا، آئندہ بھی نیٹو سے کوئی توقع نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران جنگ کے بعد صدر ٹرمپ نیٹو سے علیحدگی پر غور کر سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر اسپین یا جرمنی میں امریکی اڈے بند ہو سکتے ہیں۔ ادھر امریکی پروفیسر جان میئر شائمر کا کہنا ہے امریکہ طاقت کے استعمال پر عالمی اداروں کا احترام کرے۔ امریکہ کے لیے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے عالمی قوانین اور اتحادیوں کا احترام ناگزیر ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران جنگ میں بین الاقوامی قوانین اور اداروں کو کمزور کیا۔ یہ جنگ امریکہ کے لیے تباہ کن ہے۔